میں ڈاکٹر شبنم پروین LBSM کالج کرنڈی جمشید پور۔ آج میں UG سیمسٹر 3 کے CC پیپر 7 کی کلاس لوں گی۔ بچوں، CC پیپر 7 میں آپ کو افسانہ پڑھنا ہے، افسانے کے ارتقاء پڑھنا ہے اور کئی اہم افسانہ نگاروں کے متعلق بھی واقفیت حاصل کرنی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی افسانہ کسے کہتے ہیں اور اس کی عناصر ترکیبی کیا ہے۔ افسانہ نثری ادب کی ایک اہم صنف ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ افسانہ کی تعریف مختلف ادیبوں نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ بقول ایلن پو، افسانہ ایک ایسی نثری داستان ہے جس کے پڑھنے میں ہمیں آدھا گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے گا، لیکن ایلن پو کی اس تعریف میں افسانہ کے فنی نقطہ نظر کو بالکل الگ تھلگ چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے فنی نقطہ نظر پر روشنی نہ ڈال کر کے صرف وقت کا تعین کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اسے افسانہ کہتے ہیں، تو یہ افسانہ کی مکمل تعریف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ادیب نے بھی اسی طرح افسانہ کی تعریف کی ہے کہ مختصر افسانہ اتنا مختصر ہو کہ 10 منٹ میں پڑھ لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی افسانے کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ افسانے کی مکمل تعریف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے موضوعات کو جانیں۔ افسانہ نگاری میں ہماری زندگی کے عام مسائل کا ذکر ہوتا ہے اور وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس اختصار میں ہی انسانی زندگی کے تمام سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل کو لانا ہوتا ہے۔ برینڈن اسمتھ نے بھی افسانے کی تعریف میں بتایا ہے کہ مختصر افسانہ ان کہانیوں سے بالکل مختصر ہوتا ہے اور امتیازی صنف ہے جو اتفاق سے کہانی ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہوتی ہے۔ یہ کہانی کی ایک واضح فنی صورت ہے اور اعجاز، اختصار، جدت، فنی حسن اور تخیل کی چاشنی اس کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے بھی افسانے کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افسانہ ایک تاثر، خواہ وہ کسی کا ہو، اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کر دینا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر کرے، اسے افسانہ کہتے ہیں۔ عابد علی عابد نے بھی کہا ہے کہ مختصر افسانہ زندگی کی کسی لمحاتی اور وقتی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہنا اس فن کی بنیادی خصوصیت ہے، لیکن افسانہ نگار کے اس اظہار میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے کی کئی ادیبوں نے کئی طرح سے تعریفیں کی ہیں، لیکن افسانے میں ضروری ہے کہ افسانہ کا تعلق ہماری زندگی سے ہو اور انسان کسی بھی زندگی کے کسی بھی ایک پہلو پر افسانہ میں روشنی ڈالنی چاہیے، اور تاکہ اس کے پڑھنے کے بعد وحدت تاثر ہونا ہے۔ افسانہ کو پڑھنے کے بعد وحدت تاثر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ افسانہ کی ایک بہت اہم خوبی ہے جسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال سے بچیاں، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، لیکن افسانہ کو بنانے کے لیے، افسانہ کو لکھنے کے لیے
اس کے کچھ لوازم ہیں، عناصر اس کے کچھ ہیں جس پر پوری طرح قابل ہونا ہوگا ایک افسانہ نگار کو، تاکہ وہ جو ہے بہت اچھی طرح سے اس نکات کو بیان کر کے افسانہ کو پوری طرح کامیاب بنائے۔ افسانہ کا پہلا عنصر پلاٹ ہے۔ افسانہ کا پہلا عنصر پلاٹ ہے۔ مختصر افسانے میں پلاٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کہانی کے واقعہ یا واقعات کو ایک طرح کی فنی تنظیم کی شکل میں پروتا ہے۔ پلاٹ واقعات کو چہار دیواری میں مقید کرتا ہے۔ اگر افسانہ میں پلاٹ نہیں ہو تو کہانی میں ربط اور تسلسل برقرار نہیں رہے گا، اور جب ربط و تسلسل برقرار نہیں رہے گا تو پھر وہ کہانی افسانہ نہیں کہلائے گی۔ سب سے ضروری چیز ہے کہ افسانہ میں ایک سلسلہ ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، اور اس کا سلسلہ ایک دم آخر تک قائم رہنا چاہیے، بیچ میں اس میں انتشار کی کیفیت نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے افسانہ کا پلاٹ سیدھا سادہ ہونا ضروری ہے۔ افسانے کا دوسرا عنصر کردار نگاری ہے۔ اگرچہ افسانہ میں کردار نگاری کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ افسانے میں کردار کا وجود پوری طرح سے سامنے نہیں آتا ہے۔ اس کی اہمیت کو افسانہ نگار اشاروں کنایوں میں پیش کرتا ہے۔ یہ جو ہے دو عناصر ہوئے آپ کے افسانے کے، پہلا پلاٹ، دوسرا کردار۔ اب میں افسانے کے تیسرے عنصر کے متعلق آپ کو بتاتی ہوں۔ تیسرا افسانے کا عنصر ہوتا ہے نقطۂ نظر۔ کسی بھی افسانہ نگار کی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے نقطۂ نظر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی افسانہ نگار کی، غور سے سنیے گا، کسی بھی افسانہ نگار کی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے نقطۂ نظر سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ افسانہ نگار کا نقطۂ نظر اس کے افسانوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ افسانہ نگار کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس پر، افسانے پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ افسانہ کا چوتھا عنصر ماحول اور فضا ہے۔ افسانہ کا چوتھا عنصر ماحول اور فضا ہے۔ ماحول اور فضا کی مختصر افسانے میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ فضا آفرینی کامیاب افسانہ نگاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے کہانی میں تاثر میں پیدا ہوتا ہے۔ کرشن چند نے اس تکنیک سے بہت کام لیا ہے۔ اپنے افسانوں میں ماحول کی ایسی تصویر کھینچی جائے کہ پڑھنے والے کے دل پر اس کی کیفیت طاری ہو جائے۔ مثلاً افسانے کا موضوع غریبی ہے تو غربت اور غریبوں کے رہن سہن کی ایسی تصویر کشی کی جائے کہ قاری کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے۔ اس پر خاص توجہ کرنے والوں افسانہ نگاروں نے زیادہ کامیاب افسانے لکھے ہیں۔ پانچواں افسانہ کا جو عنصر ہے وحدت تاثر۔ چونکہ افسانہ میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے افسانہ پڑھنے کے بعد افسانہ قاری پر جو اثر ہوتا ہے وہ اثر واحد ہونا چاہیے۔ سب سے کامیاب چیز اور ضروری چیز جو ہے، اگر وحدت تاثر کو آپ نے اچھی طرح پیش کر دیا تو افسانہ بالکل ہی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ناول میں ضرورت نہیں ہے۔ افسانے کی جتنی عناصر ترکیبی بتائی گئی ہے وہ ساری چیزیں ناول میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وحدت تاثر ایک ایسا عنصر ہے
جو ناول میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ناول میں کثرت تاثر پایا جاتا ہے، کیونکہ ناول میں پیدائش سے موت تک کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسانہ میں کسی کی بھی زندگی کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کثرت تاثر نہیں بلکہ وحدت تاثر ہونا چاہیے، اور یہ افسانہ کا ایک بہت ضروری عنصر ہے۔ افسانہ کا چھٹا عنصر ہے اسلوب یعنی لکھنے کا انداز۔ افسانے میں بے مصرف ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، بے مصرف ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو مختصر ہوتا ہے، صرف ایک رخ کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے پڑھنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، تو اس میں بے مصرف الفاظ رکھنے سے اور بات لمبی کھنچتی چلی جائے گی اور انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جبکہ افسانے میں انتشار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ربط و تسلسل ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کفایت لفظی کا فن ہے، مطلب یہ کہ ہر غیر ضروری لفظ فقرے کو ہٹا دینا چاہیے، جو فقرہ یا لفظ افسانے کو آگے بڑھانے میں مددگار نہ ہو وہ غیر ضروری ہے۔ افسانے کا اسلوب موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ افسانے کی زبان کو سادہ و رواں ہونا چاہیے، مگر سادگی کے ساتھ ساتھ افسانے میں دلکشی بھی ہونی چاہیے۔ یہ 6 عناصر ترکیبی ہیں جن کا افسانے کو بنانے میں، افسانہ لکھنے میں پورا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ان سارے عناصر ترکیبی کو افسانے میں کامیابی سے پیش کر دیا گیا تو وہ افسانہ ایک کامیاب افسانہ ہوگا۔ اس طرح مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچیوں آپ کو جو میں نے پڑھایا افسانہ اور اس کے اجزائے ترکیبی کے متعلق، میرے خیال سے آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں آ گئی ہوں گی اور بخوبی آپ کو افسانہ اور اس کے عناصر ترکیبی سے واقفیت حاصل ہو گئی۔ شکریہ۔